من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة معراج المؤمن، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے رجب کا مہینہ ہے، اور آج رجب کی 21 تاریخ ہے. اس رجب کے مہینے میں معراج کا واقعہ پیش آیا ہے. جو معراج کا واقعہ ہمارے لیے اس میں بہت سارے سبق ہیں جس کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سال میں ان کی چچا کا انتقال ہوا تو بڑا غمزدہ اور غم کے عالم میں تھے کہ جو چچا ایمان تو نہیں لائے پر اللہ کے رسول کا ہر طریقے سے ساتھ دیا کرتے تھے. پھر اسی سال میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا کہ جو خدیجہ بھی اللہ کے رسول کا ہر طریقے سے ساتھ دیا، اور جب تک حضرت خدیجہ باحیات تھے اس وقت تک اللہ کے رسول کسی اور بیوی سے، کسی اور عورتوں سے شادی نہیں فرمائی. ان کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول کو بھی اور افسوس اور زیادہ دکھ ہونے لگا. اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال. پھر اسی سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں سے نا امیدی اور مایوس ہو کر کہ مکے والے کس طرح اللہ کے رسول کو اور صحابہ کو پریشان کرتے تھے، ایمان بھی نہیں لاتے تھے، تو سوچا کہ طائف کا سفر کرے تو طائف والے شاید ایمان قبول کر لیں. تو اللہ کے رسول نے طائف کا سفر کیا، وہاں کے لوگوں کو دعوت دینے لگے. تو وہاں کے لوگوں نے بھی اس دعوت کو ٹھکرایا. جب اللہ کے رسول وہاں سے نا امید ہو کر واپس لوٹنے لگے تو وہاں کے بڑے سرداروں نے پیچھے اللہ کے رسول کے اوباش لڑکے کو، بدمعاش لڑکے کو، شریر لڑکوں کو لگا دیا جو رسول اللہ کو پتھر پھینک پھینک کر مارنے لگے. اللہ کے رسول کے جسم اطہر سے خون بہنے لگا، چپل مبارک تر ہو گئے. تو ایسے واقعے میں فرشتے آ گئے ہیں پہاڑ کے کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان دو پہاڑوں کے بیچ میں جو طائف کی بستی ہیں ان بستی کو ہم ہلاک و تباہ و برباد کر دیں گے. مگر اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ ان کو معاف کر دیں، شاید کہ جانتے نہیں ہیں، اگر یہ ایمان نہیں لائے تو ان کے نسل میں کوئی ہوگا جو ایمان لائے گا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام واقعات بالکل غم میں مبتلا تھے. پہلے چچا کا انتقال، پھر حضرت خدیجہ کا انتقال، پھر اسی طرح طائف والوں نے رسول اللہ کے ساتھ ایسے برے برتاؤ کیا ہے. تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو دیکھا
کہ میرے محبوب پریشان ہیں، غمزدہ ہیں، تو اللہ نے اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے، اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے سفر پہ نکالے اور سیر کرانے نکالے ہیں۔ کہاں کے سیر؟ دنیا کے سیر نہیں بلکہ جنت کے سیر کرانے نکالے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جنت کے پارکوں کی سیرنگ کرائے ہیں اور وہاں کے باغات کے سیر کرائے ہیں تاکہ میرے محبوب کا دل بہل جائے، میرے محبوب کا دل بہل جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 12ویں سال اور رجب کی 27 تاریخ جب آپ کی عمر 51 کی تھی، 51 سال 5 مہینے کی عمر میں تھی، تو 51 ایئرس میں 51 ایئرس اور 5 منتھ میں اللہ نے اپنے محبوب کا معراج کرایا ہے۔ اور رجب کی 27 تاریخ میں، جو اب رجب کی 27 تاریخ جمعرات کو آنے والی ہیں، تو اس میں معراج فرمائی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات، بابرکت ہے وہ ذات، قابل احترام اور قابل شان ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سبحان الذی اسری بعبدہ، یہاں پر اللہ نے عبد فرمایا، عبد کا معنی بندہ ہے، تو اپنے محبوب کو، اپنے نبی کو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد فرمایا ہے، خالق نہیں فرمایا۔ وہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ ضرورت کو پورے کرنے والے ہیں، کوئی منت مانگے تو منت کو پوری کرنے والے ہیں، وہ بھی بندے ہیں، جس طرح ہم بندے ہیں وہ بھی بندے ہیں، مگر ان کی عبدیت ہے کہ اللہ کا خاص بندہ ہے وہ۔ تو خالق اور مخلوق میں فرق ہونا چاہیے اور عبد میں اور معبود میں فرق کرنا چاہیے۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ عبد کو معبود بنا دیتے ہیں، اسی لیے اللہ نے یہاں پر جان بوجھ کر ان کے وہم کو، ان کے گمان کو، ان کے غلط عقیدے کو توڑنے کے لیے، غلط عقیدے کو اللہ ٹوٹنے کے لیے فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندے کا راتوں رات سیر کرایا ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ اور اللہ کے رسول جو گئے ہیں یہ خواب میں نہیں، جسمانی حالت میں گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں رات میں قیام آرام کر رہے تھے، اس وقت دو فرشتے آئے ہیں، ان کو اٹھائے ہیں اور ان کے لیے براق کھلایا گیا۔ براق سواری ہے جو گھوڑا سے چھوٹا ہے اور گدھا سے بڑا ہے، اور وہ سواری ایسی ہے اس کی نظر جہاں پر پڑتی اس کا قدم وہیں پر پہنچتا تھا، اتنے تیز رفتار وہ سواری تھی۔ تو راتوں رات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ سے پہنچے ہیں مسجد اقصی یعنی بیت المقدس جو فلسطین میں واقع ہے، وہاں پر پہنچے ہیں۔ تو وہاں پر پہنچنے کے بعد تقریباً نبیوں کی قبر فلسطین میں ہے، ملک شام میں ہے، مسجد اقصی کے اطراف ہیں، تو اللہ نے پورے نبیوں کو قبروں سے اٹھائے ہیں اور وہاں پر
اللہ کے رسول نے اپنے اس براق کو باندھ دیے ہیں ایک ستون سے، اب بھی وہ ستون موجود ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل نے اذان اور اقامت دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے نبیوں کی امامت فرمائی، پورے نبیوں کی نماز پڑھائی ہے۔ تو ہمارے نبی ہوئے امام الانبیاء، تمام نبیوں کے امام بنے ہیں، تو سب نبی ان کے اقتداء میں نماز پڑھے ہیں۔ پھر جبرائیل اللہ کے رسول کے سامنے 2 پیالے پیش کیے ہیں، ایک دودھ کا پیالہ تھا، ایک شراب کا پیالہ تھا۔ اختیار دے دیے ہیں، آپ جس کو چاہے اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے دودھ کے پیالے کو اختیار کیا ہے، دودھ کے پیالے کو لے کر پی گئے ہیں۔ تو جبرائیل نے کہا کہ آپ نے بھلائی کو اختیار کی ہے، اگر آپ شراب کے پیالے کو اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، آپ کی امت بھٹک جاتی۔ پھر وہاں سے جب اللہ کے رسول آسمان پر جا رہے تھے تو جنت سے خوشبو آ رہی تھی، ایک زمین سے جنت کی خوشبو آ رہی تھی۔ تو جبرائیل سے پوچھا اللہ کے رسول نے کہ جبرائیل یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ 1000 سال پہلے فرعون کی باندی کو اس کے بچے سمیت یہاں پر دفن کر دیا گیا ہے، وہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرعون اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ مگر ان کی باندی نے فرعون پر ایمان نہیں لائی، بلکہ حضرت موسیٰ پر ایمان لائی، موسیٰ کے رب پر ایمان لائی ہے۔ تو خوشبو چھپتی نہیں ہے، خوشبو پھیلتی ہے، روشنی چھپتی نہیں ہے، اندھیرے کو دور کر کے رکھتی ہے روشنی۔ تو وہ تو چھپ چھپ کر ایمان لا لی تھی، پر وہ ظاہر ہو گئی ایک دن۔ تو فرعون نے اپنی باندی کو بلایا، کہا کہ اگر تم موسیٰ اور اس کے رب کو چھوڑ دو گی تو پھر میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تمہیں چھوڑ دوں گا، تمہیں معاف کر دوں گا۔ اگر تو نہیں چھوڑے گی اور مجھ پر ایمان نہیں لائے گی تو میں تجھے جلا دوں گی، میں تجھے جلا دوں گا اور تیرے بچیوں کو بھی جلا دوں گا۔ اس کی باندی نے کہا کہ اگر اللہ مجھے 100 بچیاں بھی دیتے میں اس اللہ کے نام پر قربان کر دیتی۔ جس کے دل میں محبت اور عشق بھر جاتی ہے، محبت بھر جاتی ہے، پھر اس کے لیے قربانی دینا اتنا ہی آسان ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس نے ایک بڑی کڑھائی منگائی، اس میں تیل ڈالا اور تیل کھولنے لگا، ابلنے لگا۔ پھر اس کی بڑی بچی کو اس کھولتے ہوئے گرم تیل میں ڈال دیا، وہ جل کر بھن گئی، اس کی روح نکل رہی تھی۔ تو اپنے ماں سے کہنے لگی کہ اس کے ماں کے آنکھوں سے پردے کو اللہ نے ہٹا دیا ہے کہ اس کی بچی کی روح جا رہی ہے۔ تو کہہ رہی ہے اس کی بچی کہ اماں صبر، ہم تھوڑی ہی دیر میں اکٹھا جنت میں ملاقات کریں گے۔ تو ماں کا دل کتنا لرزتا ہوگا، کتنا کانپتا ہوگا، کتنا تڑپتا ہوگا جس ماں کے سامنے بچی کو جلا دیا گیا۔ اور ایک بچی تھی جو دودھ پیتی تھی، اس کو تو خبر ہی تک نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس کو بھی اٹھایا اور اس کو بھی تیل میں ڈال دیا، وہ بھی پکوڑے کی طرح بھن گئی، جل گئی، اس کی آہ تک نہیں نکلی۔ مگر ماں کا دل، اگر وہ ماں چاہتی وہیں پر کہہ دیتی کہ میں تجھ پر ایمان لا لیا، میں نے تجھ پر ایمان لا لیا، پھر گھر جا کے توبہ کر لیتی،
تو اللہ توبہ قبول کر لیتے، پر اس کے دل میں اللہ کی محبت بھر گئی تو اللہ کے لیے قربانی دینا اس کو آسان ہو گیا۔ چنانچہ اس کی باندی نے کہا کہ جب مجھے بھی جلا دو گے تو میری درخواست ہے، میری ہڈی کو اور میری بچی کی ہڈیوں کو اکٹھے ایک جگہ دفن کر دینا، الگ الگ دفن نہ کرنا۔ فرعون نے کہا تیری خواہش پوری کی جائے گی۔ تو اس باندی کو بھی اس تیل میں ڈال دیا گیا، وہ بھی جل گئی۔ تو پھر ان کی ہڈیوں کو ایک جگہ دفن کر دیا گیا، تو وہاں سے جنت کی خوشبو آنے لگی۔ وہ خوشبو ہزاروں سال اس باندی کو تو دفن کر دیا گیا ہے اس کی بچیوں کے ساتھ، پھر بھی خوشبویں آنے لگتی ہیں۔ تو جو اللہ کے نام پر قربانی دیتے ہیں، اللہ اس کی یادوں کو اس طرح زندہ کر رکھتے ہیں، زندہ کر کے رکھتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کا سیر کرایا ہے۔ پہلے آسمان پر جب چڑھے تو آسمان کے فرشتے کہنے لگا کون ہے؟ کہا کہ محمد ہے۔ کیا اس کی اجازت دی گئی ہے؟ تو کہنے لگا ہاں ان کو آنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو پھر ان کے لیے مبارک بادی پیش کی ہے، اہلا و سہلا السلام علیک یا محمد۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، پھر ان کے لیے برکت کی اور خیر کی، انہوں نے آدم نے اللہ کے رسول کو دعائیں دی۔ پھر اسی طرح دوسرے آسمان پر چڑھے، وہاں چڑھنے کے بعد حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ سے ملاقات ہوئی، ان سے بھی سلام کلام ہونے کے بعد انہوں نے بھی دعائیں دی، برکت کی، خیر کی۔ اسی طرح تیسرے آسمان پر چڑھے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی، حضرت یوسف نے بھی برکت کی اور خیر کی دعائیں دی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی، چھٹویں آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیمات سے ملاقات ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ پھر اس ساتویں آسمان کے بعد اللہ کے عرش کے قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے، ثم دنا فتدلى، قریب ہوئے، پھر قریب ہوئے، فكان قاب قوسين او ادنى، اتنا قریب ہوئے جس طرح کمان اور تیر ہوتے ہیں، اس کی رسی اور کمان کی جتنے فاصلے ہوتے ہیں، اتنے فاصلے کے قریب ہو گئے۔ اب حضرت جبرائیل کہنے لگے آگے میرے جانے کی ہمت نہیں ہے، اب میری طاقت، میری بس کی بات نہیں ہے، ایک قدم بھی آگے میں بڑھایا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا، یہ قدم آگے بڑھانے کی میری ہمت نہیں ہے۔ تو اسی سورہ نجم کی دوسری آیت میں اللہ نے بھی فرمایا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى، کہ اس وقت حضرت جبرائیل کو اللہ کے رسول نے دوسری مرتبہ دیکھا۔ پہلی مرتبہ جب غار ہرا میں تھے، تو اللہ کے رسول نے حضرت جبرائیل کو دیکھا ہے اصلی شکل میں کہ آسمان اور زمین کے بیچ میں لٹک رہے ہیں کرسی پر۔ وہ دیکھ کر اللہ کے رسول ہیبت کھا گئے، فوراً وہاں سے نکل کر گھر آ گئے اور کہنے لگے زملونی زملونی دثرونی دثرونی، حضرت خدیجہ سے کہنے لگے مجھے کمبل اڑا دو، ڈر کے مارے کانپنے لگے حضرت جبرائیل کو دیکھ کر۔ تو پھر اس وقت آیات نازل ہوئی ہیں یا ایھا المدثر قم
قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر، کہ اے کمبل میں، اے چادر میں لپٹنے والے، اے کمبل میں لپٹنے والے، اے کملی والے، قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، اور لوگوں کو ڈرائیے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑے کو پاک کیجیے، والرجز فاہجر، اور بتوں کی گندگی سے دور رہیے۔ یہ جب پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا، یہ سدرۃ المنتہا ایک بیر کی درخت ہے جو جنت میں ہے، جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح ہیں اور اس کے پھل مٹکے کی طرح اتنے بڑے بڑے ہوا کرتے ہیں۔ تو پھر اس کا طواف ایک فرشتہ جب کرنے لگتا ہے تو پھر اس کو دوبارہ طواف کرنے کی باری نہیں آتی ہے، 70 سال گزر جاتے ہیں اس کے طواف کرنے میں، اس کے طواف کرنے میں 70 سال گزر جاتے ہیں، پر 70 سال کے بعد پھر اس فرشتے کو دوبارہ طواف کرنے کی باری نہیں آتی ہے۔ اتنے بڑے بڑے فرشتے وہاں پر موجود ہیں۔ 7ویں آسمان کے فرشتے کے بارے میں آتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے فرشتے ہیں کہ وہ 7ویں آسمان کے فرشتے کے انگوٹھے پر، بلکہ انگوٹھے کے ناخن پر، دنیا میں جتنے بڑے بڑے سمندر ہیں ان سمندروں کے پانی کو اگر ان کے انگوٹھے کے ناخن پر رکھ دیا جائے تو اتنے بڑے انگوٹھے ہیں تو پھر پانی نیچے گرنے نہ پائے۔ آپ سمندر دیکھے ہوں گے، دریا کتنے بڑے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہیں، اس کے موجے، اس کے طوفانیں، اس کے گہرائی کتنے خطرناک ہوتے ہیں، اس کے اندر پانی کتنے ٹنوں کے حساب سے ہوتے ہیں، تو پھر ان کے انگوٹھا کتنا بڑا ہوگا، اس کا ناخن کتنا بڑا ہوگا، پھر اس فرشتے کی ہیئت اور اس کی شکل کتنی بڑی ہوگی، پھر اس کے بنانے والے میرے رب کتنا بڑا ہوگا، جو سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، جو سب سے بڑا ہے۔ تو ان سدرۃ المنتہا کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، دوسری مرتبہ اللہ کے محبوب نے حضرت جبرائیل کو اصلی شکل میں دیکھے، اور ان کے 600 پر ہیں، حضرت جبرائیل کے 600 پر ہیں کہ ایک پر نکالے تو مشرق ڈھانپ جائے، دوسرا پر نکالے تو مغرب ڈھانپ جائے، تو اتنے بڑے بڑے ان کے پر ہیں۔ تو ایسی بڑی ہستی، اتنا بڑا فرشتہ، اتنا بڑا معزز، جس کو اللہ نے روح الامین کہا ہے، جس کا مقام و مرتبہ سارے فرشتوں کے سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل اور سب سے بلند و بالا فرشتہ ہے، سب سے سردار ہیں فرشتوں کے، وہ کہہ رہے ہیں اگر میں ایک قدم بھی، ایک بالش بھی آگے بڑھا تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ اور وہ سدرۃ المنتہا جو جنت کی جو درخت ہیں، بیڑ کی درخت، اس کے نیچے 4 نہریں ہیں، 2 ظاہری نہریں ہیں اور 2 باطنی نہریں ہیں۔ اندرونی نہریں وہ جنت کی 2 ہیں، اور جو 2 باطنی ظاہری نہریں ہیں وہ دنیا میں ہیں، ایک فرات ہے، ایک نیل ہے۔ فرات عراق میں ہے اور دریائے نیل وہ مصر میں ہے۔ اس کی نہروں کی شاخ فرات سے نکلتے ہیں اور ایک شاخ دریائے نیل سے نکلتے ہیں۔ اور ایک میں بتاؤں کہ اسی لیے بیت المقدس اور فلسطین اور وہاں مسجد اقصیٰ کی اہمیت ہمارے نزدیک تو ہے ہی، اور ان یہودی اور عیسائیوں کے نزدیک بھی اس کی اہمیت ہے۔ اسی لیے تب سے لے کے اب تک اس کی لڑائی چلتی ہوئی آ رہی ہے، آج بھی وہ اس کو قبضہ کرنے کے در پہ ہیں کہ جہاں پر ہمارے نبی نے امامت فرمائی ہے۔ خیر، وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ جمعرات کے دن بھی رات میں اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اللہ کے رسول وہاں کے جنت کے جو سیر کیے ہیں، اللہ سے کیا باتیں ہوئی ہیں، اللہ نے ان کو تحفہ میں کیا دیا ہے، اور اللہ نے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا ہے، اور جنت جہنم کے جو سیر ہوئے ہیں، یہ تفصیلی واقعات انشاءاللہ آئندہ
جمعے اور جمعرات کو بتائے جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس معراج کے واقعے میں ہم کو صرف ایک ہی سبق ابھی لینا ہے کہ اللہ کے رسول جو گئے تھے وہاں پر اللہ نے اپنے محبوب کو نماز کا تحفہ دینے کے لیے بلائے تھے۔ نماز اتنی اہم عبادت، اتنا اہم فریضہ کہ کسی اور عبادت کے لیے، کسی اور فریضے کے لیے اللہ نے آسمان اور اپنے دیدار کا شرف نہیں بخشا ہے، دنیا ہی میں ہی اور زمین پر ہی اس احکام کو نازل فرمایا ہے، وہ احکام کو سنا دیے ہیں، پر نماز کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو جنت اور جہنم کا سیر کرا کے اور اپنی دیدار اور ملاقات کرا کے وہ تحفہ دیا ہے۔ دنیا میں آج تک کسی کو بھی اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوا، کوئی بھی جیتے جی اللہ کا دیدار نہیں کر سکے سوائے ہمارے محبوب کے، سوائے ہمارے نبی کے، کسی کو بھی شرف نہیں بخشا۔ حضرت موسیٰ کی بڑی خواہش تھی، حضرت موسیٰ کی بڑی تمنا تھی کہ اللہ میں آپ کو دیکھوں۔ اللہ نے کہا کہ تم دیکھو، مجھے دیکھنے سے پہلے میں اپنے نور کا تجلی کوہ طور پر گراؤں گا، اگر تم برداشت کر سکتے تو پھر میں اپنی تجلی تمہارے سامنے رونما کروں گا۔ تو ہلکی سی جھلک کوہ طور پر گرائے تو کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گئے، فصعق موسیٰ، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ تو اللہ کے دیدار کا تاب نہ لا سکے، دیدار کیا، ایک نور کا جھلک کا بھی تاب نہ لا سکے۔ تو اسی طرح جبرائیل بھی اللہ کا دیدار کرنے سے بھی قاصر کہ آگے نہیں بڑھ سکے، اگر آگے بڑھا تو میں جل جاؤں گا، یہ آپ کا مقام ہے، آپ کا مرتبہ ہے۔ تو اللہ نے 50 وقت کی نمازیں دی، 50 وقت کی نمازیں دی۔ جب واپس آ رہے تھے حضرت موسیٰ کہنے لگے یا رسول اللہ، میری امت 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکے تو آپ کی امت کیسے 50 وقت کی نماز پڑھے گی؟ اب جائیے کم کرا کے آئیے۔ تو اللہ کے رسول جاتے کم کرا کے آتے، جاتے کم کرا آتے۔ اللہ 5 وقت کی نماز کو کم کراتے کراتے آخر 5 رہ گئے۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے یا رسول اللہ پھر بھی نہیں پڑھ سکتی آپ کی امت، جائیے کم کرا کے آئیے۔ اللہ کے رسول نے کہا اب مجھے جانے میں شرم محسوس ہو۔ تو اللہ کے علم میں کیا نہیں تھا کہ مجھے تو دینا ہی 5 وقت کی نماز، مگر یہ بار بار ملاقات اپنے محبوب سے کرانا چاہ رہے ہیں کہ جس سے جتنی محبت ہوتی ہے نا اس سے اتنی ہی ملاقات کرتے ہیں، اس کے پاس آنا جانا اتنا ہی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ 5 نماز دے دیتے تو چلے جاتے تو اس سے ہی ختم ہو جاتا، مگر اللہ اپنے محبوب کو بار بار اپنا دیدار کرانا چاہ رہے ہیں، بار بار دیدار کرا کے آخر میں 5 وقت کی نماز جب اللہ کے رسول کہنے لگے اب مجھے اللہ سے مانگتے ہوئے شرم آ رہی ہے، اللہ کے رسول جب اس کو لینے کے لیے روانہ ہو گئے تو اللہ آواز دینے لگے اے محمد آپ کی امت پڑھے گی تو 5، مگر میں ان کو دوں گا 50 وقت کی نماز کا ثواب، 1 وقت کی نماز پڑھنے پر 10 وقت کی نماز کا ثواب دوں گا۔ اسی لیے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، نماز ایمان والوں کا معراج ہے۔ اگر تم کو اللہ سے دیدار کرنا ہے سجدے میں گر جاؤ، اللہ کہہ رہے میں وہیں پر تمہیں ملوں گا، پر ہم نماز سے دور ہیں، ہم نماز سے دور ہیں۔ تو اس معراج کے واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا ہے کہ نمازوں کا اہتمام، نمازوں کی پابندی۔ دوسری چیز، اس میں معراج کے جو رات ہے نہ کوئی روزہ ہے، نہ کوئی نماز ہے، نہ کوئی نوافل ہے، کوئی الگ سے کوئی عبادت نہیں ہے۔ بعض لوگوں مول صاحب کتنے روزہ رکھنا ہے شب معراج میں، کتنی رکعت نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنے کے طریقے کیا ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ میرے رسول نے کبھی اس پر عمل کیا ہے، نہ کسی صحابہ نے عمل کیا ہے۔ آپ نماز پڑھنا چاہیں پڑھیے، روزہ رکھنا چاہے رکھیے، مگر اس رات کو خاص کر لینا کہ اس میں ہمارے لیے سنت ہے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، کوئی نہیں ہے۔ آپ سال بھر روزہ رکھیں، سال بھر نماز پڑھیں، سال بھر جاگیں، پر اس میں کوئی یہ نہیں ہے آپ کے لیے چھوٹ ہے، پر کسی ایک دن کو خاص کر لینا میرے لیے ضروری سمجھ کر، حالانکہ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ رسول اللہ کی زندگی میں ہے، نہ صحابہ کی زندگی میں ہے، نہ کسی بزرگان دین نے بھی کیا ہے،
تو یہ ہمارے لیے بھی نہیں کرنا چاہیے، ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اصل جو ہے بدعت کس کو کہتے ہیں؟ جو قرآن و حدیث میں نہ ہو، قرآن و حدیث میں نہ ہو اور ہم اس کو کریں ثواب کی نیت سے، اس کو کریں ثواب کی نیت سے۔ یہاں پر ایک فرق سمجھنا چاہیے۔ ارے آپ تو 15 اگست کو جھنڈا چڑھانے ہیں مولوی صاحب، 26 جنوری کو جھنڈا چڑھا رہے ہیں، تو یہ جھنڈا چڑھا رہے پر ہم عبادت سمجھ کے نہیں چڑھا رہے، ہم ثواب کی نیت سے نہیں چڑھا رہے۔ تو فرق یہ رکھنا ہے، کوئی آپ عمل کر رہے ہیں اور اس پہ آپ ثواب کی نیت کر رہے ہیں، عبادت کی نیت کر رہے ہیں، اور وہ کام نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ نے کیا ہے، نہ رسول اللہ نے کیا ہے، تو پھر ایسا کام کرنا ضروری سمجھ کر اور عبادت سمجھ کر ثواب کی نیت کرتے ہوئے پھر وہ کام آپ کے لیے بدعت ہو جائے گا۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں جانے والی ہے۔ یہ حدیث ہے، میری بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔